بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو، جو کوئی مجھے جدھر جدھر سے بھی دیکھ رہا ہے، السلام علیکم۔ تو آج جو میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، کیا ہم اللہ پاک سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم میں سے کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ ہم اللہ پاک سے دوستی نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ پاک سے دوستی کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ پاک سے دوستی کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں ہر چیز میں، ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں نا، ہم اللہ پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، اللہ پاک کا نا ذکر، ورد اس کے نام کا اپنے دلوں میں اس طرح سما لیں کہ قدم قدم پر صرف اپنے اللہ کو یاد کریں۔ یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، بہت مختصر سی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کو دیکھیں نا، تو ایسا لگتا ہے اتنے سال گزر گئے ہیں، اس بات کو اتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ تو وقت ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ کتنا تیزی سے گزرا ہے۔ ایسے تو ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی اس چیز کو 20 سال پڑے، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید ہم اگلے پل بھی زندہ ہیں کہ نہیں۔ لیکن ایک انسان ہے نا، اپنی زندگی کی پلاننگز ایسے کرتا ہے۔ تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پچھلے 10 سال گزر گئے ہیں، مطلب، تو وہ سوچیں ایسے گزرے ہیں جیسے کہ ہم سوئے ہوں، صبح اٹھے ہوں اور وہ ٹائم بھی گزر گئے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، مطلب وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جا سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کریں کہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنی زندگی کی اللہ پاک سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں نماز میں، تو یقین کریں کہ اتنا سکون آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے نا کہ کسی اور کے سامنے اگر ہم روتے ہیں اور اگر کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نا بہت سی چیزیں نہیں بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی ایک ایک بات، لیکن جب ہم سجدے میں روتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کتنا پیار محبت سے روتے ہیں، اللہ پاک آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں۔ تو کتنا سکون، کتنا لطف، اور کوئی شرمندگی نہیں فیل ہو رہی ہوتی۔ تو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی بات نا اللہ پاک سے شیئر کیا کریں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ لگے گا نا کہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تک جانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ پاک نے ہمیں انعام دیا ہے، وہ سب سے بڑا جو انعام ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان پر نازل کیا ہوا قرآن پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے خود ہم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک امت کا حق ہے اپنے نبی پر، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ نبی پاک کے ہمارے اگر 1000 دفعہ بھی ہم دوبارہ زندہ ہو تو ہم اپنے نبی کے احسان نہیں چکا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں یہ ایک درود شریف کی صورت میں ایک دعا بتلا دی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا اللہ پاک سے رحمت کی دعا مانگے، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور درود شریف سے زندگی اور دنیا آخرت کس طرح سنورتی ہے؟ تو اس طرح سنورتی ہے کہ دنیا میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہی چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو، ہمیں ٹینشنیں نہ ہوں، ہمیں بیماریاں نہ ہوں، ہمیں پریشانیاں نہ ہوں، ہمارے پاس اچھا رزق روزی کا حلال ذریعہ ہو، اور اولاد ہو، یہ سب کچھ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب ہم لوگ کسی کو کوئی بیماری ہے تو درود شریف پڑھنے سے، بے شک میرے پاس بہت سارے لوگوں کے ایسے میریکلز ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ کسی کو کوئی بیماری کا مسئلہ تھا تو درود شریف کی بدولت اللہ پاک نے وہ بیماری ختم کر دی، اور کسی کو روزگار کا مسئلہ تھا تو درود شریف سے روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا، اور کسی قسم کی کوئی بھی مسئلہ، ٹینشن، پریشانی، زندگی بغیر ٹینشنوں کے گزارنا چاہتے ہیں
تو درود شریف کو نا اپنے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیں، زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، اتنا سکون آ جائے گا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخرت میں ہم ایک مسلمان کیا چاہتا ہے کہ ہم جب مریں تو ہمارے پر موت کی آسانی ہو، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو، اور ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور جو درود شریف پڑھیں گے ان سب کو کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں کہ ان کو آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا قبر میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو اتاریں گے، اور درود شریف پڑھنے والا کوئی مدینہ جانا چاہتا ہے تو وہ درود شریف پڑھے چلا جاتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی دنیاوی یا آخری وقت کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں پرابلم ہو، ہر چیز کا حل تو درود شریف میں ہے۔ اور اللہ پاک نے خود ہی سورۃ احزاب میں فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کتنی بڑی درود شریف کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، جس میں ہماری تمام دنیاوی مسائل کا بھی حل ہے، اور آخرت میں بھی ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس ساتھ ایک مضبوط ساتھی درود شریف کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو درود شریف آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے روز ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا درود شریف کی وجہ سے، اور درود شریف پڑھنے سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہر وقت اگر درود شریف اپنے لبوں پر ورد زبان رکھیں گے تو بتائیں کیا ہمارے گناہ ہوں گے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے آٹومیٹکلی قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں نازل فرماتے رہیں گے، اور ہم تو اللہ پاک کے قریب ہی رہیں گے، اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے ہم۔ اور درود شریف پڑھنے والا جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ لگایا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر دعا کے ساتھ درود شریف ہی پڑھا جائے، ہر دعا میں درود شریف ہی ہو، تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ درود شریف مقبول ہے، ہر طرح سے قبول ہے، تو اپنی زندگی میں ضرور درود شریف کا ورد جاری کریں، اور سکون اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی ضرور دیکھیے گا، اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا جس کسی کی زندگی میں بھی درود شریف سے کوئی چینج آیا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سے ضرور بہت سے لوگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ انسان سن کے نا ایک دفعہ اس کا دل ہل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ وہ نا ہمیں ہر وقت ہمارے ہر پرابلم میں ہمارے ساتھ فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا ان پر جب کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے نا تو ایک دم سے وہ سلیوشن اس طرح آتا ہے، بندہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے، تو پھر انسان خود ہی دل میں فیل کرتا ہے اچھا ہاں یہ تو درود شریف کی وجہ سے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ درود شریف جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور پڑھنے کی توفیق دے، اور جن لوگوں نے ابھی نہیں شروع کیا وہ لوگ بھی اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول اپنی زندگی میں اس چیز کو ایڈ کر لیں، تو انشاءاللہ کسی بھی مسئلے کسی بھی پرابلم کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ ہر طرح سے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہماری دنیا بھی بہت خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ اور رجب میں درود شریف پڑھنے کی بہت 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 فضیلت ہے۔ ایک عبادت جس کو رجب میں کوئی سی بھی عبادت کی جائے تو اس کا 1000 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، تو درود شریف رجب کے مہینے میں پڑھنا اس کا ثواب دگنا ہے۔ رجب کے مہینے میں درود پاک پڑھنے میں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نا بخشش کے ہمارے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اتنے خوبصورت مہینے رجب، شعبان، رمضان اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت مہینے، اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، عبادتوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں نا
اس پہ جو عذاب ہے نا وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے ان مہینوں میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں درود شریف کے پھر کسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔